چھوڑ سمر، بلال نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ ناظرین، اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں چلاک عاشق اور معصوم لڑکی کا ایپیسوڈ نمبر 4، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ پوری رات بے چینی اور اضطرابی سے گزارنے کے بعد منہا نے ایک اہم فیصلہ کیا اور بنا ناشتہ کیے کہیں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ منہا کی بھاگ دوڑ دیکھی تو ناز بی بی اس کی جانب بڑھی۔ صبح صبح کس بات کی تیاری ہے منہا؟ کہیں جا رہی ہو کیا؟ جی امی، میں نے جاب کرنے کا سوچا ہے۔ یوں گھر پر بیٹھی رہی تو لگتا ہے کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا، یعنی قریب میں پاگل ہو جاؤں گی۔ منہا اپنی ضروری کاغذات ٹٹولتی ہوئی بولی، اور مجھے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا تم نے؟ کیا اب ہر فیصلہ تم خود سے کرو گی؟ کیا ماں کی رہ کی کوئی قدر نہیں رہی؟ ناز بی بی ناگواری سے بولی، امی بڑی ہو گئی ہوں میں، اب خود مختاریاں ہوں، سمجھدار ہوں، اچھے برے کا فیصلہ اچھے سے کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی میں اب مزید خود کو دیمک زدہ نہیں کرنا چاہتی۔ ابا نے اتنی خواہشات سے مجھے پڑھایا تھا، اب اس کا کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے نا؟ منہا بول رہی تھی، جبکہ ناز بی بی بس اس کی افراتفری دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہیلو سمر۔ منہا نے فوراً ایک نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ہاں میں تیار ہو چکی ہوں، سب ضروری کاغذات بھی رکھ لیے ہیں۔ اب تم آؤ گی لینے مجھے یا میں خود پہنچ جاؤں اس آفس میں؟ منہا اپنا بیگ تیار کیے تعصب سے بولی، جبکہ ناز بی بی جو بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی فوراً کچن کی جانب بڑھی اور دودھ کا ایک آدھا گرم ٹھنڈا گلاس اٹھائے اس کے لیے لے آئی۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، میں نکل رہی ہوں، تم بھی نکل آؤ، پھر وہیں ملاقات ہوگی تم سے۔ منہا نے دودھ کو نظر بھر کے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے شیشے کی جانب بڑھی۔ دودھ تو پی لو منہا۔ امی بالکل دل نہیں ہے میرا، میں وہاں پہنچتے ہی آپ کو فون کروں گی، اور پلیز میرے حوالے سے پریشان نہ ہونا آپ۔ منہا تیزی سے ان کی جانب بڑھی اور پیشانی پر بوسہ کیا اور فوراً دروازے کی طرف لپکی۔ بلال سے پوچھا ہے تم نے، یا اسے بھی میری طرح بے خبر رکھا ہوا ہے؟ ناز بی بی کے سوال نے منہا کے جاتے قدم روکے۔ میری زندگی ہے یہ امی، ابھی اس کا کوئی حق نہیں ہے اس پر۔ آزاد ہوں میں اپنے فیصلوں اور فعل دونوں میں، اور مناسب نہیں سمجھتی اسے کچھ بھی بتانے کو۔ منہا بے رخی سے بولی، چلتی ہوں اب امی، دعا کیجیے گا میرے لیے، جو بچا کچا میرا نصیب ہے وہ اس جاب پر لگ جائے۔ منہا کہتے دروازے سے باہر کو بڑھی، جبکہ ناز بی بی اس طوفانی صورتحال کو ہکا بکا دیکھتی رہی اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نیوی بلیو 3 پیس میں ملبوس اہل اپنے کمرے سے نکلتے سیدھا لاؤنج کی جانب ہوا، جہاں پہلے سے موجود خان بابا قہوہ نوش کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اہل کف کے بٹن بند کرتے فوراً کی جانب جھکا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں دادا، آپ سنائیے کیسے ہیں آپ؟ اہل نے سامنے پڑے اخبار کو اٹھایا اور مطالعہ کرنے لگا۔ رات ٹھیک سے گزری تمہاری کہ نہیں؟ بہت پریشان اور کوفت زدہ تھے نا تم کل رات؟ میں تمہاری وجہ سے بہت تشویش میں رہا ہوں پوری رات۔ کیوں دادا، مجھے کیا ہونا تھا؟ میں تو بالکل ٹھیک تھا۔ آل نے سنا تو فوراً اخبار رکھتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ محسوس ہوا مجھے کہ اس لڑکی کی وجہ سے تم خاصا پریشان ہو گئے تھے، اور یقین تھا کہ تم پوری رات بے سکون رہے ہوگے۔ بھول جائیے دادا اسے، وہ بس ایک حادثہ تھا اور غلطی بھی میری ہی تھی۔ آپ نے تو وہ بات ہی پکڑ لی ہے، نہ جانے کب تک آپ کے مذاق کا حصہ رہے گا وہ واقعہ۔ مگر میرا وقت ابھی گزر رہا ہے دادا،
चलता हूँ, अब बहुत ज़रूरी मीटिंग है मेरी आज। तो तुमने बिलाल को नहीं बताया कि तुम जॉब करना चाहती हो? समर गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाए हैरत ज़दा हुई। अब तुम भी ना अम्मी की तरह शुरू मत हो जाना प्लीज़, गाड़ी चलाओ, हम आगे ही बहुत लेट हो गए हैं। मिनहा लापरवाही से बोली, यार तुम गलत कर रही हो, ये सब करने से सिर्फ वो तुमसे दूर होगा और कुछ नहीं। जानती हो इसी जॉब करने वाली लड़कियां इसे नहीं पसंद, तो क्यों खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हो तुम? समर शिकन ज़दा हुई। वो दूर हो रहा है समर, मैं जब जब शादी की बात करती हूँ वो परेशान सा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती फिर अम्मी को मुतमईन कैसे करूं और बिलाल की परेशानी का जवाब क्या दूं। बेहतर है मैं जॉब ही कर लूं ताकि दोनों के सवालात का जवाब ही ना देना पड़े मुझे। मिनहा उकताहट ज़दा लहजे में बोली, पता नहीं क्या करना चाहती हो खुद के साथ, खैर दुआ है जो हो अच्छा ही हो। समर कहते साथ ही सामने सड़क पर नज़र जमाए गाड़ी चलाने लगी कि तभी साथ बैठी मिनहा की नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी पर पड़ी, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी गाड़ी से बहर फुटपाथ पर बैठे लंबे लंबे गहरी सांस भर रहा था। समर गाड़ी रोक यार, वो देख लगता है इन अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मिनहा ने बेचैनी से समर को इसकी जानिब मुतवज्जे किया तो समर ने फ़ौरन गाड़ी इस किनारे रोकी। दोनों ही फ़ौरन बुजुर्ग की जानिब भागी जो शलवार कमीज़ में मलबूस अपने सीने पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहा था और हाँफ भी रहा था। अंकल आप ठीक तो है ना? मिनहा फ़ौरन बुजुर्ग के सामने झुकी, मैं पानी लाती हूँ मिनहा। समर ने हालत की ख़राबी देखी तो फ़ौरन अपनी गाड़ी की जानिब भागी। सांस ये शख्स अपने सीने पर हाथ धरे बमुश्किल मदम आवाज़ में सांस ले रहा था। ये ले साहब जी पानी, मैंने छोटे साहब को फ़ोन कर दिया है, वो बस आ ही रहे होंगे। ड्राइवर जो कहीं से पानी की बोतल लिए भागा आया था सांस फुलाए बोला, आप इनके? मैं ड्राइवर हूँ इनका, ऑफिस लेकर जा रहा था, इनकी तबीयत ख़राब हुई मगर मैंने इनके पोते को फ़ोन कर दिया है, वो बस आ ही रहे होंगे। मिनहा के पूछने पर वो इदराक किए बोला, देखिए इनकी हालत ठीक नहीं है, आपके साहब न जाने कब आएंगे, बेहतर है आप इन्हें गाड़ी में बिठाइए, इनको अस्पताल लेकर चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ, जल्दी करें। मिनहा ने हालत की नाज़ुकी देखते हुए फ़ौरन बोली। मगर मिनहा समर ने सुना तो फ़ौरन रोकने को बढ़ी। समर मेरा सामान दे दो मुझे, और हाँ तुम पहुँचो इस ऑफिस में, मैं आती हूँ कुछ देर में। बस मिनहा ड्राइवर के साथ मिलकर बुजुर्ग को गाड़ी की जानिब लेकर चली, जबकि समर मिनहा की बात सुनकर इसकी फाइल्स इसकी जानिब लेकर बढ़ी। कुछ ही देर में मिनहा दूसरी गाड़ी में इन बुजुर्ग के साथ सवार वहाँ से निकली, जबकि इसके साथ ही इसके जाते ही समर भी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गई। आहल जो एक मीटिंग की ब्रीफिंग को सुनने में मसरूफ़ था कि तभी रिसेप्शन तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोले इसकी जानिब को भागी और फ़ौरन इसके करीब झुकते आहिस्तगी से बोली। जैसे जैसे आल सुन रहा था इसके चेहरे के तासुरात यकसर बदल रहे थे। फ़ौरन अपना मोबाइल उठाए वो अफरा तफरी और परेशानी बड़े तासुरात लिए दरवाजे की जानिब लपका, जबकि मीटिंग में मौजूद हर शख्स इसकी इस हरकत को हैरानगी से देख रहा था। ऑफिस से बेहंगम निकलते ही सीधा रुख गाड़ी की जानिब किया और हड़बड़ाते हुए वहाँ से निकला। मिनहा वार्ड रूम के बाहर खड़ी मुबहम होते चक्कर काट रही थी। जब बाहर आते डॉक्टर को देखते ही वो फ़ौरन इनकी जानिब बढ़ी। सब ठीक तो है ना? क्या कोई सीरियस बात या कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई परेशान कुन अंदाज में बोली। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, उम्र का तकाजा है और साथ इनको सांस का भी शदीद मसला है। शायद ये बहुत सिगरेट नोशी करते हैं, तभी ये मसला ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर ने सारी सूरत हाल वाज़े की। आप क्या लगती हैं इनकी? दरअसल अस्पताल का
فل کرنا ہے نا تو آپ بتا دیں تاکہ میں ریسیپشن تک ان کا فارم اور ادویات پہنچا دوں۔ دراصل میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بس راستے میں مجھے ملے تو میں جہاں لے آئی ہوں انہیں، مگر ان کے ڈرائیور نے ان کے گھر والوں کو اطلاع کر دی ہے، وہ آ ہی رہے ہوں گے یہاں۔ منہا تعصب سے بولی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں ان کی فائل تیار کروا دیتا ہوں، باقی ان کی فیملی کو وہ دے دوں گا، ڈاکٹر کہتے ساتھ ہی وہاں سے چلتا بنا، جبکہ منہا وارڈ کی جانب بڑھی اور دروازے کی شیشے سے اندر پرسکون آنکھیں مودے لیٹے بزرگ کو دیکھنے لگی کہ تبھی منہا کا فون بجا۔ ہاں سمر بول یار، کہاں رہ گئی ہے تو؟ پتہ ہے جہاں انٹرویو شروع ہو چکا ہے اور تیرا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ہاں یار بس آ رہی ہوں، نکل رہی ہوں بس یہاں سے، تم مجھے اس جگہ کا ایڈریس بھیج دو، میں جتنی جلدی ہو سکا وہاں پہنچ جاؤں گی۔ سمر سے بات کرتے ہی منہا نے فون کاٹا اور فوراً وہاں سے بھاگی۔ وقت کی قلت اور جگہ کی دوری کی وجہ سے منہا نے سیڑھیوں کا انتخاب کرنے کی بجائے لفٹ میں جانا مناسب سمجھا، مگر اپنی افراتفری میں موبائل میں مگن جیسے ہی وہ لفٹ کی جانب بڑھی تو باہر نکلتے ہی ایک بے ہنگم وجود سے بری طرح ٹکرا سی گئی کہ اس طوفان سے بے خبر وہ لڑکھڑائی اور زمین پر جا گری۔ اوچ! زمین پر گرتے ہی منہا کے منہ سے ایک چیخ نکلی، میرا پاؤں، آئی ایم سوری، مجھے پتا نہیں چلا، میں بس جلدی میں تھا، آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ آل اضطرابی کیفیت میں بولا، نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ منہا نے خود پر جھکے وجود کو دیکھا تو ہکا بکا سی رہ گئی۔ تم جہاں بھی؟ آل جو اپنی ہی پریشانی میں گم تھا آواز سنتے ہی سامنے بیٹھی بپری شیرنی کی جانب متوجہ ہوا۔ اف، یہ لڑکی پھر سے؟ نہیں۔ منہا نے خود پر جھکے آل کو دیکھا تو ایک بے دھڑک سا دھکا دیا کہ پیروں کے بل بیٹھا آل بھی اب پیچھے کی جانب گرتے گرتے بچا۔ تم نے کیا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کسی نے کسی طرح مجھے نقصان پہنچانے کا؟ کل گاڑی اور آج میرا پاؤں توڑ دیا، آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ کیوں پیچھا کر رہے ہو میرا؟ پاگل ہو گئی ہو تم کیا، یا ذہنی مریض ہو؟ آل بمشکل سنبھلتے ہوئے اس کی جانب تیش نظروں سے گھورنے لگا۔ میں کیوں کروں تم جیسی کر دماغ بدتمیز لڑکی کا پیچھا؟ اچھا میں تو پاگل ہوں، کر دماغ ہوں، تو پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ آنکھوں سے اندھے اور عقل سے پیدل منہا زمین سے بمشکل سہارا لیے اٹھنے کی کوشش کرتے چنگاری، دیکھو لڑکی! آل نے منہا کی تلخی دیکھی تو انگلی دکھائے اسے تنبیہ کرنے لگا، مجھے کوئی شوق نہیں تم جیسی بد دماغ لڑکی کا پیچھا کرنے کا، اور جس خواب میں تم رہتی ہو نا کہ سب تمہارے پیچھے ہیں، نکل آؤ اس سے۔ عجیب بے وقوف لڑکی ہو تم، جیسا بے حس انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ منہا نے سنا تو زہر آلود ہوئی۔ او جنگلی انسان، صبح صبح اس انسان سے پالا پڑ گیا، اب خدا جانے پورا دن کیسے نکلے گا۔ آل کے جاتے ہی منہا روحان سی ہوتے زیر لب بڑبڑائی اور پھر بمشکل ہی لڑکھڑاتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھی۔ وارڈ میں داخل ہوتے ہی آل نم آنکھوں سے خان بابا کی جانب بڑھا جو نیند کے انجیکشن کے زیر اثر آرام کر رہے تھے، جبکہ ایک ڈاکٹر بھی فائل ہاتھ میں تھامے ان کی رپورٹ کا معائنہ کر رہا تھا۔ آل کو دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھا، آپ پیشنٹ کے پوتے ہو؟ کیا ہوا انہیں؟ کیا یہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی پریشانی کی بات؟ آل بے چینی سے ڈاکٹر کی جانب لپکا، جی آپ کے پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے، اب بس انجیکشن کے زیر اثر ہیں، باقی ان کی ادویات اور باقی بریفنگ سب میں نے ریسیپشن کو دے دی ہیں، آپ وہاں سے لے لیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کب تک ڈسچارج ہوں گے یہاں سے؟ اگر زیادہ ایشو ہے تو میں انہیں کسی اچھے سے اسپتال لے جاتا ہوں ابھی۔ آل پریشان کن انداز میں بولا، نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے ہی ان کو ہوش آئے گا آپ ان کو لے جائیے گا، اور ان کو اب سگریٹ پینے سے باز رکھیے گا، ان کا سانس کا مسئلہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، پرہیز ہی اس مسئلے کو کم کر سکتا ہے، باقی ادویات لگاتار دیں انہیں۔ یہ شکریہ، میں کوشش کروں گا۔
عال نے آگے بڑھتے ڈاکٹر کو مصافحہ کیا جبکہ خود اب خان بابا کی جانب بڑھ گیا۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہو۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ آیا منہا اپنے انٹرویو کے لیے پہنچ پائے گی یا نہیں، اور اس کی فائلز راستے میں گم ہو جائے گی، کیا ہوگا اس کا؟ اور پیچھے سے بلال گھر آئے گا، اسے جب ساری صورتحال کا اس کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اللہ حافظ۔